बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है इस्लामाबाद में। इंसानी आज़ा ये बरामद हुए हैं और जो कुछ किया जा रहा था बहुत खौफनाक है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। इंटरनेशनल इसके कारिंदे भी पकड़े गए हैं। क्या हुआ है, हमारे हुक्काम के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की चीज़ है। और इनके पकड़े जाने के बाद जो मैंने कानून नाफिज करने वाले इदारे के अमल में एक चीज़ देखी, वो भी मुझे बड़ी अजीब व गरीब लगी है। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। इकबाल आफरीदी, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चैलेंज किया है। आज़ाद कश्मीर से एक बड़ी खबर है। इन तमाम तर चीज़ों को आपके सामने रखने से पहले रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। ये सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए, उससे ज़्यादा सपोर्ट हमें चाहिए। मैंने ये बाकायदा नोट किया और मैं ये आपसे बार बार अपनी हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल पर, तारिक मतीन पर, आप ये बार बार पूछते हैं कि कहाँ गायब हैं। कई बार कई वीडियोस के बाद आपकी वीडियोस नहीं आ रही, आपकी वीडियोस प्ले नहीं हो रही। तो देयर इज़ अ रीज़न कि ये क्यों हो रहा है। उसके लिए करना क्या है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर वहाँ पे टैप कीजिए, क्लिक कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कीजिए, ज़रूर उसको टैप कीजिए ऑल पे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जो आप बात करते हैं कि कहाँ गायब हैं, ये इसलिए होता है। तो इससे हमें मदद मिलेगी, आपके लाइक, आपके कमेंट करने से हमें मदद मिलेगी, एंड दिस इज़ रियली रियली नीडेड टू अस। तो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप जो कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ताकि हम इसको जारी रख सकें। आपके सवाल का जवाब इसमें मौजूद है। अब आ जाइए कि इस्लामाबाद में क्या हुआ है। ये जो इंसानी आज़ा, और साथ में अजीब व गरीब अंदाज में मैं इस चीज़ को बताऊं, क्या बताऊं कि इंसानी गोश्त भी बरामद हुआ है। क्या हुआ है, मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखूंगा। लेकिन उससे पहले आज़ाद कश्मीर में सरदार अमान कश्मीरी, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है जुलाई की 27 को, और उसके सिलसिले में इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराई। ये कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। देखिए, ये LA-23 है गालिबन, आज़ाद कश्मीर का हल्का LA-23, वहाँ से इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन ये मुस्तरद कर दिए गए क्योंकि इन लोगों को तो कलअदम करार दे दिया गया। अब जब इनकी जमात का वजूद गैर कानूनी, इनके ऊपर रियासत की जानिब से इनाम रख दिया गया 1 करोड़ का। 4 लोग हैं, शौकत नवाज़ मीर हुए, ये अमान साहब हुए, मेहरान साहब हुए, और इनके साथ उमर नज़ीर हुए। इन पे 1 करोड़ का इनाम भी है कि इनकी गिरफ्तारी में मदद दें, 1 करोड़ का इनाम हासिल करें। ये मौजूद है, रावला कोर्ट में मौजूद, खिताब कर रहे हैं। और ख़िताब में कुछ ऐसी बातें भी सरदार अमान साहब ने की हैं कि पाकिस्तान में बैठकर बतौर सहाफ़ी हम सवाल कर रहे हैं कि ये बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग। यानी कुछ बातों पर हम यहाँ बैठकर वी डू सपोर्ट देम, कि ये एहतजाज आपका हक़ है, आप अपने हुकूक़ के लिए खड़े हुए हैं, ये आपका हक़ है। आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपके साथ वादा खिलाफ़ी हुई है, मुआहिदे किए गए, मुआहिदों से इनहराफ किया गया, वी डू सपोर्ट इट। लेकिन आपके खिताब में, आपकी गुफ्तगू में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो ये सवाल पैदा करती हैं कि जो आप कर रहे हैं बातें, वो बातें क्यों कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बुरहान वानी पर बात की, मकबूजा कश्मीर में शहीद किया गया, भारतीय काबिज़ अफवाज ने जुल्म बर्बरियत ढाते हुए वहाँ पर शहीद किया। लेकिन आप रियासत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को, जो वहाँ पर मज़लूम का बहता खून है, उसके लिए ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। तो ये जो मामला है, क्योंकि मामला अक़वाम मुत्तहिदा में है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार करार देंगे जब आप, या अब आप कुछ रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे। यानी रियासती इदारों के मामले में शिकायत हमें भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। उस शिकायत को करना आपका हक़ है, हमारा हक़ है, वो तनकीद करना हमारा हक़ है। लेकिन जब ऐसी तकरीरें कि जिनके बारे में मौलाना फजलुर रहमान खुद ऐवान में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये बातें क्यों कर रहे हैं, वो आप करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। वैसे ही सिचुएशन बहुत अजीब है। लेकिन अमान साहब के केस में भी अगेन मैं ये कहूँगा, ये जो किया गया है ना कि इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए,
تو آپ نے تو چیلنج کیا تھا، خواجہ آصف صاحب نے، باقی لوگوں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ احتجاج کے ذریعے کیوں مہاجرین کی نشستیں ختم کروا رہے ہیں، آئیں الیکشن میں، الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کے جیت کے جو کرنا ہے کر لیں، قانون بدل دیں۔ جب یہ بات کی تھی تو پھر جب یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اس پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کا دیا ہوا چیلنج قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں حکام ہوں یا آزاد کشمیر میں حکومت والے، وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا چیلنج قبول کیا تو ان کو لڑنے دیجیے الیکشن۔ ویسے بھی جن حالات میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان حالات میں آپ کے پاس تو الیکشن میں کچھ رکھا نہیں ہے، آپ کے پلے تو کچھ ہے نہیں، ان لوگوں کے پلے ٹھیک ٹھاک ہے، عوام ان کے پیچھے ہے، آپ ان کو الیکشن سے باہر کر دیں، اور باہر کرنے کے لیے الیکشن سے پہلے احتجاج کے ابتدائی مرحلے پر آپ نے ان کو کالعدم قرار دے دیا، جن کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات کرتے تھے، ان کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب اگر وہ پروسیس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں، آج میں نے بتایا کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ان لوگوں نے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو خواجہ صاحب یہ میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے والی بات تو نہ ہوئی، آپ لوگ الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں آپ وہاں پر اتحاد بنائیں گے، ان لوگوں کو باہر کر دیں گے، تو ایسے کیسے؟ میری ایک اور صحافی سے بات ہوئی آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا کہ بلے کا نشان مل گیا پاکستان تحریک انصاف کو، تو اب پاکستان تحریک انصاف ان سب کو پچھاڑ دے گی، یہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہاں تو نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بلے کا نشان دے دیا ہے نا، اب یہ ان کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو یہ رو بھی نہیں سکیں گے، یہ رو بھی نہیں سکیں گے، یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ اب ان کو کہا جائے گا تمہیں تو بلے کا نشان بھی مل گیا، اب بھی ہار گئے ہو، تو ان کے ساتھ جادو ہوگا اور بلے کا نشان دینے کے بعد جادو زیادہ کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا اچھا، حیرانی ہے مجھے، لیکن بہرحال یہ جو لوگ ہیں، اب ان میں سے مزید کے بارے میں بھی خبر آ سکتی ہے کہ اگر یہ الیکشن لڑنے جائیں گے تو ان کو کاغذات نامزدگی کے مرحلے پر ہی باہر کر دیا جائے گا، یہ ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ تو چیلنج ایکسیپٹ کرنے والی بات تو یہ بالکل نہیں ہوئی۔ انسانی اعضاء اور انسانی گوشت والا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ دیکھیے، یہ ایف آئی اے نے اسلام آباد کے سیکٹر F71 میں کارروائی کی ہے۔ انسانی اعضاء کی مبینہ اسمگلنگ میں ملوث غیر ملکی سمیت 5 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ انسانی اعضاء بھی یہاں سے پکڑے گئے اور یہ افراد ان کو اسمگل کرتے تھے۔ 3 ان میں چائنیز لوگ ہیں اور اس کے علاوہ 2 پاکستانی ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے نام ہیں وقاص سرور اور قیصر حنیف، اور جو چینی ہیں ان کے نام بتا دیے گئے ہیں۔ ابھی وہ میں نام لے بھی دوں تو کیا ہو جائے گا، یعنی کہ لی گینگ لئی، واؤ وانگ بھاؤ، پینگ فی کاؤ، تو یہ ہیں۔ ان کے اصل میں تصویریں وغیرہ آ گئیں۔ اب اگر وہ سوسائٹی کے جس حصے میں موو کر رہے ہیں وہاں وہ لوگ تصویریں دیکھیں تو انہیں نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی تصویریں جب شیئر کی گئی ہیں حکام کی جانب سے تو بلر کر دی گئی ہیں 5 کی۔ آپ کوئی بھی مجرم پکڑیں، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس نے گولی چلائی اور گولی چلا کے چیلنج کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ٹک ٹاک ویڈیو بنائی تو اس کی شکل دکھا دیتے ہیں۔ اچھے خاصے مجرم پکڑتے ہیں ان کی شکل بلر کر دیتے، کسی کی نہیں دکھانی چاہیے کیونکہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی چھوٹے موٹے مجرم کی، جو کرائم بھی ایسا ہے کہ آپ اس کو ڈانٹ کے چل بھاگ یہاں سے کر دیں گے، اس کی تصویر دکھا دیں گے اور ان لوگوں کی تصویر چھپا لیں گے۔ اب ان لوگوں کے معاملے میں مزید کیا پتہ چل رہا ہے، دیکھیے سینئر صحافی اسلام آباد میں اعجاز چیمہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے اور ہوٹر ٹیم نے F7 اسلام آباد میں چھاپہ مارا ہے۔ چینی باشندوں سمیت 5 افراد انسانی اعضاء کیس میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ چھاپے کے دوران بڑی مقدار میں تازہ، خشک اور پروسیس شدہ انسانی پلاسنٹا برآمد کیا گیا ہے۔ یہ پلاسنٹا پشاور، راولپنڈی اور لاہور کے اسپتالوں سے جمع کیا جاتا تھا۔ اس پروسیسڈ پلاسنٹا کو بھیڑ کے اعضاء ظاہر کر کے ویتنام سمیت دیگر ممالک میں بھیجتے تھے۔ پروسیسڈ پلاسنٹا دواؤں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا تھا۔ برآمد شدہ نمونے طبی معائنے کے لیے پمز اسپتال بھجوائے گئے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ان کے چہرے تو دکھاتے، ہمارے ہاں بڑے بڑے چہرے دکھا دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ چہرے چھپا لی جاتے ہیں۔ کیا معیار ہے یہ چہرے چھپانے کا، یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے خود اپنے طور پر تو دکھا ہی نہیں سکتے، معاملہ عدالت میں جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، کوریج ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم چہرہ دکھا دیتے ہیں، کبھی چھپا لیتے ہیں۔ عجیب و غریب کام ہے۔ اس کے بعد جو اقبال آفریدی والا معاملہ ہے، اقبال آفریدی کو پاکستان تحریک انصاف نے نکال دیا، پارلیمانی پارٹی سے باہر کر دیا۔
کہ وہ اڈیالہ کے باہر جھگڑا وغیرہ ہوا، اس میں بندے بلوا لیے، اقبال آفریدی پر یہ الزام ہے، اور بندے بلوانے کے بعد اقبال آفریدی نے صبغت اللہ کو، جنید اکبر کو، ان کو پٹوانے کی کوشش کی، ہاتھا پائی ہوئی، گالم گلوچ ہوئی، طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، بدتمیزی کی گئی. تو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے ان سے کہا کہ آپ فارغ. اب اقبال آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ آپ سے استعفیٰ بھی ڈیمانڈ کریں گے ہم. تو وہ کہتے ہیں آزاد حیثیت سے منتخب ہوں. یہ اب جو بات وہ کرتے ہیں نا شیر افضل مروت صاحب، یہ وہی بات ہے. آزاد حیثیت سے منتخب ہوں، کوئی بھی اسمبلی یا پارٹی رکنیت ختم نہیں کر سکتا، اور پارٹی کے اندر بعض عناصر ذاتی مفادات اور مخصوص شخصیات کو خوش کرنے کے لیے میرے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. اب یہ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگتا ہے کہ کوئی بہت ووکل ہو، سسٹم کو بڑا چیلنج کر رہا ہو، تو کچھ لوگوں کو کسی جگہ خوش کرنے کے لیے پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ کسی کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں جن کے پاس ذرا سی طاقت ہوتی ہے. اقبال آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنید اکبر، صبغت اللہ اور اسپیکر سلیم کو خوش کرنے کے لیے پارٹی کے اندر سازشیں کی جا رہی ہیں، تاہم وہ ایسے ہتھ کنڈوں سے مروب نہیں ہوں گے. پارٹی کو موجودہ بحران سے نکالنے اور عمران خان کی رہائی کے لیے ضروری ہے کہ علیمہ خان اور دیگر بہنوں کو جد و جہد اور سیاسی سرگرمیوں میں مرکزی کردار ادا کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا، وگرنہ باقیوں کے پیچھے کارکن آتا نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اقبال آفریدی صاحب نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی. اچھا، یہ چیلنج کرنے کے باوجود بھی یہ اپنی پارٹی کو ایک کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. کسی کو گالی نہیں دی، نہ ہی کسی کے خلاف نامناسب زبان استعمال کی. وہ کہتے ہیں کہ جیل کے سامنے ہونے والے لڑائی جھگڑے سے بھی کوئی تعلق نہیں، تاہم حکومت کے خلاف مؤثر آواز اٹھانے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. پارٹی کے اندر موجود بعض افراد جنہیں انہوں نے حکومتی کارندے قرار دیا، ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے متحرک ہیں، اور ان کا واحد مقصد عمران خان کی رہائی اور پارٹی کو مضبوط بنانا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی بار بار عرض کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ، ایک چیلنج ہے حکومت، ایک چیلنج ہے عمران خان کی رہائی کا ٹاسک، اور ان تمام چیلنجز کے درمیان ایک بہت بڑا چیلنج ہے اندرونی بحران. آپس میں لڑ مر کھپ کے پاکستان تحریک انصاف والے اپنے کاز کو، اپنی جماعت کو، اپنے بندوں کو، اپنے لیڈر کو، سب کو انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے. کچھ نہیں کرتے، لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے. تیری حکومت نہیں ہوگی، تجھ سے ہو نہیں رہا، تو ٹاؤٹ ہے، تو مخصوص شخصیات سے ملتا ہے. ایسے گندے جھگڑے ان لوگوں کے کہ بندہ پوچھے ان لوگوں کو کام کرنا ہے، وہ کام جسے آپ کہتے ہیں بہت بڑا کام کریں گے، یہ ان لوگوں کو کرنا ہے، تو پھر ان لوگوں کو بندہ منہ پہ کہہ دے کہ تم سے نہ ہو پائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.